حضرات گرامی، 3 طریقے کے قرض ہوتے ہیں۔ ایک قرض لوگوں کو دینا ہے، وہ قرض کی زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی۔ مجھے لوگوں کو 1 لاکھ روپے دینا ہے، وہ قرض کی زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی۔ دوسرا قرض اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مجھے لوگوں سے 2 لاکھ روپے قرضہ لینا ہے، مجھے باقاعدہ امید ہے وقت پر مل جائے گا، ٹال مٹول نہیں ہوگا، آنے والی رقم ہے، اس کی زکوٰۃ نکالی جائیں گی، فی الحال نکالی جائیں گی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو میں نے 3 لاکھ روپے دیا ہے، وہ 3 لاکھ روپے کی مجھے امید نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام، کس قرض پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ آج آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ بہت سارے حضرات پریشان ہیں کہ ہم قرض کے تعلق سے زکوٰۃ کیسا دیں۔ اب قرض کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ ایک وہ قرض جو لوگوں کو دیا ہوا ہے، ایک قرض جو لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ دوسرا وہ قرض جو لوگوں سے لیا ہوا ہے، یعنی میں نے دوسروں سے قرض لیا۔ اور تیسرا وہ قرض جو لوگوں کو دیا ہوا تو ہے لیکن کب ملے گا اس کی گارنٹی نہیں، یعنی مقروض آدمی ٹال مٹول کرتے رہتا ہے، تاریخ پہ تاریخ دیتے جاتا ہے اور اس کا کوئی وقت متعین نہیں، دیں گا بھی یا نہ دیں گا اس کا پوری یقین نہیں۔ حضرات گرامی، سب میں پہلے ایک طریقہ اس طریقے سے، آسان طریقے سے اس طریقے کو سمجھیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بات کو واضح کیا تھا، جب ہم حساب کتاب کریں زکوٰۃ نکالنے کے واسطے، اپنے تمام چیزوں کا حساب کریں، اور حساب کرنے کے بعد اب یہاں پر وہ چیز دیکھی جائے گی کہ ایک قرضہ وہ ہے جو لوگوں کو دینا ہے۔ مثال کے طور پر سامعین کرام، اب ہم حساب کر رہے ہیں، ہم نے حساب میں زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت ہم نے 5 لاکھ روپے کی ابھی کیش رقم پکڑ لیے، 5 لاکھ روپیہ کی رقم کیش۔ اب قرضوں کے تعلق سے اب مجھے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لوگوں کو دینا ہے، لوگوں کو 1 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ اس قرض کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو سمجھیے۔ اب لوگوں کو مجھے 1 لاکھ روپے دینا ہے، میں لوگوں کا مقروض ہوں 1 لاکھ کا۔ اب میں نے رقم نکالا، 5 لاکھ روپے کی رقم نکلی، اس میں سے 1 لاکھ روپیہ میں نکال لوں گا، گویا کہ مجھے 1 لاکھ روپے لوگوں کو قرض دینا ہے واپس، کیونکہ میں لوگوں کی رقم لوگوں سے قرض لیا ہوا ہوں، اس لیے لوگوں کو دینا ہے۔ وہ 1 لاکھ روپے کم کر دیا، 5 میں سے 1 کم ہو گئے، بچے 4، یعنی جو لوگوں کو 1 لاکھ روپے مجھے دینا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں نکلیں گی۔ جو لوگوں کو مجھے 1 لاکھ روپے دینا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں نکلیں گی، وہ نکال لیا میں نے، اب بچے 4 لاکھ روپیہ۔ اب مجھے لوگوں سے قرض لینا ہے، مجھے لوگوں سے قرض لینا ہے، جس طریقے سے مجھے دینا تھا میں نے دینے والی رقم نکال لیا، اب 4 لاکھ میرے پاس بچے ہیں۔ اب مجھ کو لوگوں سے قرض لینا ہے تو مجھے 2 لاکھ روپیہ قرض لینا ہے، 2 لاکھ روپیہ لوگوں سے قرض لینا ہے۔ اب جب میں لوگوں سے قرض لینے والا ہوں اور اپنی متعینہ تاریخ پر مجھے قرض ملنے والا ہے تو یاد رہے 4 لاکھ روپے کے اندر وہ 2 لاکھ روپے ملایا جائے گا، 4 اور 2 6 لاکھ روپیہ، یعنی جو لوگوں سے 2 لاکھ روپے مجھے لینا ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ جو لوگوں سے مجھے 2 لاکھ لینا ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب میرے پاس 4 لاکھ بچے تھے،
اب 2 لاکھ روپیہ یہ اس طریقے سے ہو گیا 6 لاکھ۔ اب میں 6 لاکھ کی زکوٰۃ نکالوں گا، 6 لاکھ کی زکوٰۃ نکالوں گا۔ محترم سامعین کرام، اب تیسرا طریقہ اچھی طریقے سے سمجھیے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کیا، ایک قرض جو لوگوں کو مجھے دینا ہے اور ایک وہ قرض جو لوگوں سے مجھے لینا ہے، اور لینے والا ہے وہ وقت پر ہی مجھے مل جائیں گے، یعنی اس کی پوری امید ہے۔ اب تیسرا طریقے کا ایک قرض یہ ہوتا کہ میں نے جن کو دیا ہے اس کی کوئی امید نہیں، اس کی کوئی امید نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے 3 لاکھ روپیہ لوگوں کو قرض دیا، 3 لاکھ روپیہ کسی ایک آدمی کو یا دیگر اشخاص کو میں نے 3 لاکھ روپیہ قرض دیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ لوگ مجھے ٹائم پر دے ہی نہیں رہے، 1 مہینہ ہوا، 1 سال ہوا، ٹال مٹول کرتے جا رہے، یہاں تک کہ مجھے امید بھی نہیں کہ وہ مجھے میرا قرضہ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ یعنی جو قرض دار ہے جس نے لوگوں کو قرضہ دیا، اسے اس بات کی امید ہو گئی کہ اب قرضہ شاید مل جائے، تو اب یہ ایسا آدمی کیا کرے؟ فرمایا کہ دیکھیے، ایسا آدمی فی الحال زکوٰۃ وہ 3 لاکھ روپیہ کی نہیں نکالے گا، فی الحال زکوٰۃ وہ 3 لاکھ روپے کی نہیں نکالے گا، بلکہ جب اس کے پاس رقم مل جائیں گی، اگر اسے 2 سال کے بعد رقم مل رہی ہے تو 2 سال کے بعد رقم نکالے گا، رقم کی زکوٰۃ نکالے گا، اور زکوٰۃ ان 2 سالوں کی بھی نکالے گا جو 2 سال اس نے نہیں نکالا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، یعنی وہ آدمی وقت پر زکوٰۃ نہیں نکالے گا، اب انتظار کرے گا، اب اسے جیسے پیسے ملیں گے ویسی زکوٰۃ نکالے گا، یعنی اسے 2 سال کے بعد اگرچہ اس کو پیسے مل گئے، 2 سال کے بعد اس کو پیسے مل گئے، تو وہ 2 سال کے بعد وہ 3 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے گا، اور ان سالوں کی بھی نکالے گا جن سالوں میں نہیں دیا، یعنی پچھلے 2 سالوں کی بھی زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ اچھی طریقے سے جاننے کی کوشش کریے۔ حضرات گرامی، 3 طریقے کے قرض ہوتے ہیں۔ ایک قرض لوگوں کو دینا ہے، وہ قرض کی زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی۔ مجھے لوگوں کو 1 لاکھ روپے دینا ہے، وہ قرض کی زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی۔ دوسرا قرض اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مجھے لوگوں سے 2 لاکھ روپے قرضہ لینا ہے، مجھے باقاعدہ امید ہے وقت پر مل جائے گا، ٹال مٹول نہیں ہوگا، آنے والی رقم ہے، اس کی زکوٰۃ نکالی جائیں گی، فی الحال نکالی جائیں گی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو میں نے 3 لاکھ روپے دیا ہے، وہ 3 لاکھ روپے کی مجھے امید نہیں ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، نہ جانے دے گا یا نہیں دے گا۔ اگر دے گا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں دے گا تو ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے یہ تیسرا طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، تیسرے طریقے کے بارے میں شریعت نے کہا وقت پر زکوٰۃ نہ نکالے 3 لاکھ کی، بلکہ جس وقت وہ ملے گا، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد اگر آپ کو رقم مل گئی تو آپ 5 سال کے بعد اس رقم کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ آپ 5 سال کے بعد اس رقم کی زکوٰۃ نکالیں گے، اور جو 5 سال زکوٰۃ نہیں نکالے تھے ان 5 سالوں کی بھی زکوٰۃ 3 لاکھ کی نکالیں گے، یعنی خالی جگہ کو پر کر دیں گے۔ اس طریقے سے شریعت کا حکم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے والا بنائے۔